نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے قریب قدید نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا اور واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ ایک اچھے شاعر تھے۔ برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ اے ابو جہل اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کسریٰ کا خزانہ آیا تو انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں 24 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پتھر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ روزے کے فرائض۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تم کو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے اور اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد مقرر کر دی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری یعنی صبح صادق کی روشنی سیاہ دھاری یعنی رات کی سیاہی سے بالکل واضح ہو جائے، پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رکے رہنا فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ رحمت طلب کرنے کی دعا۔ دین یا کسی نیک کام پر جمع رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ترجمہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ عورتوں اور بچوں کے قتل کی حرمت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی غزوہ میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں کافر کے اچھے عمل کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی نوازا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیا جائے گا، اور کافر خدا کی خوشنودی کے لیے جو اچھے کام کرتا ہے اس کو اس کے بدلے دنیا میں کھلا دیا جاتا ہے، یعنی وہ اچھے کاموں کی وجہ سے بھلائی کا مستحق ہوتا ہے جو اس کو نعمتوں اور راحتوں کی صورت میں دنیا میں دے دی جاتی ہے۔
جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے اعمال نامے میں ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اس کو وہاں اجر و ثواب دیا جائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زریرہ کے فوائد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں ایک بیوی سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری انگلی پر پھنسی نکلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پھنسی پر زریرہ لگاؤ اور یہ کہو کہ اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ، اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ، میرے اس زخم کو ختم فرما۔ فائدہ: زریرہ ایک خوشبودار پودا ہے جو ذائقے میں کڑوا اور رنگت میں سفیدی مائل ہوتا ہے۔ فارسی میں اسے اگر، ترکی اور انگریزی میں سویٹ فلیگ اور اردو میں بچ یا وچ کہتے ہیں۔ سوزش کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوجن میں مفید ہے، جگر اور آنتوں کی سوزش کو دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے اور اس کی خوشبو دل میں خوشی لاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو تسلی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔